تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی محکم ہے. قلعہ تو تیرا میرا، کلام ہمیں دھوکر پاک اور صاف کرتا ہے. تیرے اپنا کلام نازل پروں کر. میں اپنی چھپوں. پاور اینڈ ایل یسو اپنے بندہ کو حکمت دے، محکم دانائی دے، قلعہ فہم تو عطا کر خداوند خدا، میرا، تاکہ تیرا بندہ جو کچھ بولے روح کی محکم ہدایت اور رہنمائی سے قلعہ تو میرا، تیری فیور سے بولے. خداوند تو حکمت دے. ہے سب دعا بھروسہ کریں، میرا، کہیں خداوند آج میں اپنے آپ کو تیرے تو قابل کرتا ہوں. ہے خداوند مجھ سے سہارا بول. میرا، خداوند مجھے سننے والے کان دے. خداوند تو مجھے سننے ہے والا بھروسہ کان دے، سمجھنے والا میرا، دل عطا کر. تیرے کلام میں لکھا ہے خداوند تو کہ جس کے ہے سننے کے کان ہو وہ سہارا سنے کہ میرا، تو کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. خداوند تیرے تو کلام میں لکھا ہے ہے کہ بھروسہ دیکھ میں دنیا کی میرا، آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. اپنے کلام سے تو اپنے لوگوں کو ہے آموز اور سہارا بشیر اور سودا کر. اس میرا، کلام کے وسیلہ سے خداوند بندھن ٹوٹتے ہیں. اس کلام کے وسیلہ سے بیڑیاں ٹوٹتی ہیں. تیرا کلام جب نازل ہوتا ہے تو زندگی آزاد ہوتی ہے. پترس نے کلام سنایا، ان کے دلوں پر چوٹ لگی. اے خداوند خدا، تیرے کلام کی پاور، تیرے کلام کی قدرت نازل ہو زندگیوں پر. خداوند جنہوں کے تیرے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگے، خداوند لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کریں اس کلام کے وسیلہ سے. اس کلام کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگ برکت پائیں. آج کا کلام تیرے لوگوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند تیرے لوگوں کے لیے، اس جماعت کے لیے، اس کلیسیا کے لیے، بتھیری زندگیوں کے لیے خداوند یہ کلام خداوند 100 اور 60 گنا پھل لائے. خداوند تیرے لوگوں کے لیے تیرا کلام باعث برکت ہو. گھاس سوکھ جاتی ہے خداوند، پھول کملا جاتا ہے، لیکن تیرا کلام اب تک قائم رہے گا. خداوند تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، اور تو اپنے کلام میں فرماتا ہے اور جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. سچائی یسوع تیرا نام ہے. سچائی تیرا زندہ مؤثر لا تبدیل یہ کلام ہے جو زندگیوں کو بدلتا ہے. خداوند خاندانوں کو بدلتا ہے. خداوند اس کلام میں آج بھی قوت ہے، اس کلام میں آج بھی قدرت پائی جاتی ہے. اور جب تیرا کلام نازل ہوتا ہے تو بہت سی زندگیاں جسمانی اور روحانی شفا پاتی ہیں. خداوند اس کلام میں قوت ہے. یسوع اپنی پاور، اپنی قدرت کو اپنے بندہ کے وسیلہ سے ڈیلیور کر. آج تیرا بندہ جو کچھ بولے خداوند تیرے روح کی ہدایت اور تیری رہنمائی سے بولے. خداوند تیرے بندہ پر تیری فیور مانگ لیتے ہیں، تیرے لوگوں پر تیری فیور مانگ لیتے ہیں. خداوند روح کے اسی بھاؤں میں بشپ صاحب کو انوائٹ کریں گے کہ آئیں جو بھی خدا نے ان کے دل پر بوجھ رکھا ہے کلیسیا سے شیئر کر. آپ سب بیٹھیں، تشریف رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہیلیلویا ہیلیلویا. لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب. فرشتہ کے الفاظ ہیں جو جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہے. ہم نے پچھلے ہفتے میں کافی دفعہ اس حوالے کو پڑھا ہے، ایک بار اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو پڑھیں. فرشتے نے کہا اور دیکھ تو حاملہ ہو گیا، آیت نمبر 31 31ویں آیت سے، اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. جیسے خداوند جو آنے والی باتیں ہیں ان کو جانتا ہے. ابھی جو فیوچر میں ہونے والا تھا اس کے بارے میں خدا خبر دے رہا ہے. اس نے کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یعنی یہ لڑکا جو پیدا ہونے والا ہے اس کا نام تو نے یسوع رکھنا ہے. وہ بادشاہ ہوگا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. متی پہلا باب، متی کی انجیل پہلا باب آیت نمبر 21 میں یوسف کے ساتھ خدا نے کلام کیا.
اور خداوند کے فرشتہ نے یوسف سے بھی یہ کہا اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع پیدا ہوتا، اس کے بارے میں پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے کے اندر موجود تھیں۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ داؤد کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ لکھا یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک 12 ورشاخ پیدا ہوگی۔ داؤد کے باپ کا نام یسی تھا، اسی لیے وہ ابن داؤد بھی کہلاتا ہے۔ پیشن گوئی تھی کہ وہ 30 سکوں کے بدلے میں بیچ دیا جائے گا۔ یہ پیشن گوئی میکا کی کتاب میں تھی کہ وہ بیت لحم شہر کے اندر پیدا ہوگا، اور یہ تمام پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوئیں۔ سو خدا فیوچر کو جانتا ہے، وہ کسی بھی بات کے ہونے سے پہلے اس کی خبر دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے یہ خوبی صرف اور صرف ہمارے خدا میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کل کیا ہوگا، لیکن ہمارا خدا شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ جانتا ہے، وہ پوری کلیئر پکچر کو دیکھ رہا ہے۔ سو خداوند یسوع جب پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ خداوند نے کلیئرلی بتا دیا۔ اس کا نام یسوع رکھنا ہے، کیونکہ یسوع کا مطلب ہی ہے یہوہ ہمارا نجات دہندہ بن گیا۔ جیزس یہوہ has become our salvation, savior۔ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب آج جو کوسچن میرے اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی کے لیے خدا کا کیا منصوبہ اور پلان ہے۔ کلام کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، لیکن جب تک ہم اسے اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مسیح یسوع کی زندگی کا تو پرپس تھا، میں اور بھی کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ہم نے آج سوچنا یہ ہے کہ مجھے پیدا جب خدا نے کیا تو میری زندگی کے لیے اس کا پروگرام کیا تھا، کیا میرے لیے بھی کوئی اس کا منصوبہ ہے؟ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ویسے خدا کی مرضی کے ہمیں متلاشی ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں ہر معاملے میں ہمیں خدا کی مرضی ڈھونڈنی چاہیے، اس کی جستجو کرنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے کہ خداوند اس معاملے میں تو کیا چاہتا ہے۔ میری تو یہ مرضی ہے، میری تو یہ سوچ ہے، لیکن خداوند تو کیا چاہتا ہے؟ اور ہمیشہ اپنی مرضی کو ہم نے سبمٹ کرنا ہے، تابع کرنا ہے، اور خدا کی مرضی کو فالو کرنا ہے۔ جب بھی آپ یہ کہیں نا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جب بھی آپ یہ دعا کریں تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تو ہمیں کوسچن اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ خداوند تیری مرضی میرے لیے کیا ہے۔ ایک نیا سال ہے جو شروع ہونے والا ہے، ہمیں ویسے سوچنا چاہیے کہ خدا کی کیا مرضی ہے اس سال کے اندر، خداوند تیرا کیا پلان ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے، میری زندگی کے لیے تیرا کیا منصوبہ ہے۔ تو یہ ہے وہ بات جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ اب کوسچن ہے، خداوند یسوع جس مقصد کے لیے پیدا ہوا، کیا مسیح یسوع نے اس مقصد کو پورا کیا؟ اس نے پورا کیا۔ ایون مسیح یسوع 12 سال کی عمر کا ہے جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ فسح کی عید منانے کے لیے یروشلم میں گیا،
اس کی عمر 12 سال ہے. جب عید ختم ہو گئی تو وہ واپس آنا شروع ہوئے اور ان کا خیال تھا کہ وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہی ہے, اور جب ڈھونڈنے لگے تو مسیح ان کے ساتھ نہیں تھا. پھر واپس آئے اور تیسرے دن انہیں ہیکل میں خداوند یسوع ملا, جو عالموں کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کی سن رہا تھا, ان سے سوال کر رہا تھا اور ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. اس کی ماں نے کہا, بیٹا تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ دیکھ میں اور تیرا باپ کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈ رہے تھے. اور یسوع نے کہا, تم کیوں کڑ رہے تھے؟ کیوں فکر مت؟ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ ایسے 12 سال کا بچہ ہو اور اسے پتا ہو کہ میرا مشن کیا ہے, میرا کام کیا ہے, میں نے اپنے باپ کے کام کو کرنا ہے اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے. I must be about my father's business, انگریزی میں لکھا ہوا ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے, مجھے اپنے خدا کے کام میں مصروف ہونا ہے, بیزی ہونا ہے. ویسے آپ جانتے ہیں آپ کو خدا نے کیوں پیدا کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے لیے مقصد کیا ہے؟ مسیح یسوع جانتا تھا. مسیح یسوع نے ایک بات کی, اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. ویسے مسیح کو اپنے مشن کا پتا تھا کہ میں آیا کس لیے ہوں. جب یوحنا کہہ رہا تھا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا, تو اسے پتا, وہ ڈکلیئر کر رہا تھا کہ یہ دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرے. مسیح یسوع جانتا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا. وہ یروشلم کی طرف جانے والا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آگاہ بھی شاگردوں کو کر رہا تھا. ضرور ہے کہ ابن آدم, ہم یروشلم کو جائیں اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو مصلوب کریں, لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. کتنی جگہوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے اپنے شاگردوں کو آگاہ کیا کہ سفر کے دوران کیا ہونے والا ہے. ویسے مسیح جانتا تھا کہ یروشلم میں کیا ہونے والا, پھر بھی وہ وہاں جانے سے جھجکا نہیں, وہاں جانے سے پیچھے نہیں ہٹا. بائبل کے اندر لکھا ہے اس نے اپنا منہ سنگے خارا کے مانند کیا ہوا تھا, یعنی جیسے فلنٹ سٹون ہوتا ہے کہ میں نے اس اپنے پرپس سے آگے پیچھے نہیں ہونا, میں نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے, میں نے صلیب پر جان دینی. ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. مسیح بتا رہا تھا کہ میں کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. وہ اپنی جان فدیہ میں بطیروں کے لیے دے, اس کا مشن تھا, اس کا مقصد تھا. وہ ایک جگہ پر کہتا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے لینے کا بھی اختیار ہے, کوئی مجھ سے چھینتا نہیں ہے, میں willingly اپنے آپ کو سبمٹ کر رہا ہوں. یہ تھا پرپس, یہ تھی دعا. جب مسیح یسوع باغ گتسمنی میں دعا کر رہا تھا, اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس 2024 کے سال میں میرے خیال میں ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ خداوند مجھ سے کلام کر, مجھ پر ظاہر کر کہ سال میں تو کیا کرنا چاہتا ہے اور میرے لیے تیرا کیا حکم ہے, تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں, اور جو تو چاہتا ہے, جو تیرا پلان ہے خداوند, میں اسے اپنی زندگی میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. مسیح یسوع نے جس مشن کے لیے وہ دنیا میں آیا, اپنے اس مشن کو اس نے پورا کیا. ہمیں بھی کرنا چاہیے, ہمیں بھی کرنا ہوگا, ہمیں کہنا ہوگا خداوند مجھ سے بول, مجھ سے میرے قدموں کی رہنمائی کر, جدھر تو مجھے لے کر جانا چاہتا ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں.
जिधर तू मुझे लेकर जाना चाहता है। एक हवाला हम पढ़ना चाहते हैं और इस आयत को आपने याद कर लेना है। इस 2024 के अंदर ये आयत आपके दिल के अंदर नक्श रहे और इस आयत को जाने। हर रोज मेरे ख्याल में हमें इस आयत पर सोचना होगा और गौर करना होगा कि खुदा ने मुझे किस मकसद के लिए पैदा किया है, कौन कौन से वो काम हैं जो वो चाहता है कि मैं उसके लिए करूं। इफिसियों 2 बाब आयत नंबर 10। क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं। वैसे हमारा बनाने वाला कौन है? खुदा। हम सिर्फ उसकी बनाई हुई चीज ही नहीं है, उसकी कारीगरी हैं। कारीगरी पता किसको कहते हैं? जो मास्टरपीस आप बनाए। खुदा ने सारी कायनात बनाई, लेकिन इंसान जो उसने बनाया वो मास्टरपीस है। हम उसकी कारीगरी हैं, उसके हाथ की बनाई हुई स्पेशल चीज हैं। हम उसकी कारीगरी हैं। आगे लिखा है, और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। मखलूक का मतलब पता क्या? पैदा हुए। किस लिए पैदा हुए? हम उसकी कारीगरी हैं। कुछ काम हैं। अमाल का मतलब क्या है? काम। उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। वैसे मसीह यीशु के पैदा होने से पहले जो जो काम उसने करने हैं खुदा ने जाहिर किए। उसका प्लान था कि ये काम करेगा। हमारे लिए भी है। फिर पढ़िए इस आयत को, मेरे साथ देखें, बाइबल खोल लें और पढ़ें। क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं। हमसे मुराद क्या है? मैं और आप। ये बाइबल वैसे हमारे लिए है। हमने इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना है। हम उसकी कारीगरी, उसी की कारीगरी हैं। और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इससे पहले कि आप पैदा होते, अपनी मां के पेट में आप शक्ल पाते, खुदा का आपके लिए प्लान है। उसने अपना प्लान आपके लिए रखा है कि ये मेरा बेटा ये काम करेगा, ये मेरी मर्जी है। वैसे हर आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, लेकिन मकसद उसका हर जिंदगी के लिए है। हम मसीहों के लिए ये प्रिविलेज है कि हम दुआ करके खुदा की मर्जी मालूम कर सकते हैं। खुदा हमसे कलाम करता है, वो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी बन जाता है। वो बताता है, जाहिर करता है कि अब किधर को जाना है, अब क्या करना है, अब क्या स्टेप उठाना है, और हम उसकी मर्जी के मुताबिक वो काम करते जाते हैं जो उसने हमारे करने के लिए मुकर्रर किया। इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट, खुदा का एक आइडियल मास्टर प्लान। जैसे सीडीए का एक मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान सारे उसके मुताबिक नहीं चल रहे, लेकिन प्लान एक है कि इस तरह यहाँ ये चीज होनी चाहिए। यहाँ कई दफा वायलेशंस भी हो जाती हैं। हमारी जिंदगी में भी वायलेशंस होती हैं, लेकिन खुदा का मास्टर प्लान हमारे लिए है। आज क्या हमने सीखना है? खुदावन, इस 2024 के अंदर मेरी जिंदगी के लिए तेरा क्या प्रोग्राम है? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू मुझे किधर लेकर जाना चाहता है? कौन से वो काम हैं जो तूने मेरे लिए रखे हैं कि मैं इनको करूं? जो कि हम उसी की कारीगरी हैं और उन नेक अमलों के लिए खलक हुए हैं, बनाए गए हैं, जिनको खुदा ने हमारे पैदा होने से पहले मुकर्रर किया है। वैसे खुदा फ्यूचर जानता है। एक और बंदे की एग्जाम्पल देखें, यिर्मयाह की किताब, उसका पहला बाब। यिर्मयाह नबी का नाम सुना? बहुत बड़ा खुदा का नबी था। अब इससे पहले कि यिर्मयाह पैदा होता,
यिर्मयाह के माँ के बतन में पड़ने से पहले खुदा का उसके लिए क्या मंसूबा और प्लान था, ये पढ़ना चाहता हूं मैं। यिर्मयाह पहला बाब आयत नंबर 4। तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। किस पर नाज़िल हुआ? यिर्मयाह पर। ये खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। वैसे खुदा आपको भी जानता था। हमारे पैदा होने से पहले खुदा हमारा नाम भी जानता है और हमें भी जानता है। सो इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए नबी ठहरा। वैसे यिर्मयाह के पैदा होने से पहले खुदा का उसके लिए मंसूबा था कि ये मेरा नबी होगा। यहां लिखा हुआ है, उसका प्लान था। लेकिन देखिए यिर्मयाह का आगे से क्या रिएक्शन है। खुदा कह रहा है मैंने तुझे मुकर्रर कर दिया है शुरू से कि तू मेरा नबी होगा, पैदा होने से पहले मैंने तुझे मुकर्रर किया। यिर्मयाह आगे से कहता है, तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। खुदा का उसके लिए एक प्रोग्राम है। वो कह रहा है मैं इस अहल नहीं हूं क्योंकि मुझसे तो सही बोला ही नहीं जाता। मैं कैसे कौमों के लिए नबी हो सकता हूं? खुदावंद ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसे कई दफा लोग ये आगे से सोचते हैं कि ओ मेरे से तो ये काम नहीं होता। खुदा ने जब मूसा को बुलाया, याद है, कहा जा फराउन के पास और उसे कहा मेरे लोगों को जाने दे। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है मेरे लोगों को जाने। उसने कहा खुदावंद मैं कौन हूं कि मैं जाकर फराउन से कहूं कि मेरे लोगों को जाने दे? मेरी क्या हैसियत है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर उसने कहा खुदावंद किसी और को भेज दे क्योंकि मैं तो रोक रोक कर बोलता हूं। जो रोक रोक कर बोलता हो इसका मतलब वो अच्छा स्पीच नहीं कर सकता। स्पीकर हो सकता है, इमाम मूसा अच्छा स्पीकर नहीं था। बाद में हो सकता खुदा ने ठीक कर दिया, क्योंकि लिखा है काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। एक आयत में ये लिखा हुआ है। लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो उसने कहा खुदावंद मैं रुक रुक कर बोलता हूँ, तूने मुझसे कलाम किया, फिर भी मैं अभी भी रोक रोक कर बोलता हूँ, सो किसी और को भेज दे। खुदा ने कहा, वैसे यिर्मयाह ने भी ऐसा ही कहा। उसने कहा खुदावंद मैं तो बच्चा हूं, मैं बोल नहीं सकता। मैं तूने कहा मैं तुझे नबी मुकर्रर किया, ये कैसे हो सकता? देखिए खुदा ने आगे से क्या कहा। शायद आप भी ऐसे ही फील कर रहे हैं कि मैं तो इतना एजुकेटेड नहीं हूं, मेरे अंदर इतने टैलेंट नहीं है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। दरअसल हमारे टैलेंट की बात नहीं है, बात यह है खुदा हमें इस काबिल बनाएगा। वैसे खुदा अगर किसी को किसी काम के लिए बुलाता है तो वो उसे अहलियत भी देता है, और वो अगर कहता है कि तू कर सकता है तो फिर हमें कहना चाहिए यस खुदावंद, अगर तेरी सोच है कि मैं कर सकता हूं तो फिर मैं करने के लिए जाने के लिए तैयार हूं। 7वीं आयत, लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू अपने आप को बच्चा ना कहे, क्योंकि जहां मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा, तू अपना मिशन पूरा करेगा। वैसे तसल्ली की बात नहीं है, वो हम अपने आप को नाअहल समझते हो, खुदा हमें अहलियत दे देता है और हमें कुव्वत देता है। कहता मैं तुझे भेजूंगा, मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालूंगा, जो मैं तुझे कहूंगा तू कहेगा, जहां मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा। 8वीं आयत, तू उनके चेहरों को देखकर ना डर। ऐसे कई दफा हम लोगों को देखकर ही डर जाते हैं। खुदा यिर्मयाह से कह रहा है तू इनके चेहरों को देखकर ना डर। कई दफा लोगों के तासरात होते हैं, हंसी मजाक वाले वो कहते हैं हाँ ये क्या बोलेगा, यानी न चीज जानने का तासर मिल रहा होगा, लोगों की
نظروں سے اور ان کے تاثرات سے. خدا کہہ رہا ہے تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر, کیونکہ خدا فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. ایسے جب خدا ساتھ ہو تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ خداوند تو میرے ساتھ ہے, خداوند میری طرف ہے, تو کون میرا مخالف ہو سکتا ہے؟ خداوند جب تو میرے ساتھ ہے, تو مجھے زور اور قوت دے گا, تو پھر میں اپنا مشن, اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. خداوند میں جانے کے لیے ریڈی ہوں. اس نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں. ویسے خدا ساتھ ہو تو پھر ہی بات بنتی ہے. موسیٰ جانتا تھا. ایک دفعہ خداوند نے کہا تم گردن کش قوم ہو, میں تمہارے درمیان نہیں چلوں گا, ایسا نہ ہو کہ تمہیں فنا کر ڈالوں. موسیٰ نے کہا خداوند اگر تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو ہمیں 1 انچ بھی یہاں سے آگے نہ لے جا, ہمیں تیری ضرورت ہے. ویسے آپ کا بھی آج یہ خیال ہے کہ خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ اس 2024 کو گزارنے کے لیے بھی ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے. خداوند میں تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اگر تو ہمارے ساتھ چلے گا تو پھر ہم کچھ کر سکتے ہیں, پھر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو خدا نے کہا تو ڈرنا, یہ نہ کہ میں بچہ ہوں, نہ ان کے چہروں کو دیکھ کر ڈر, کیونکہ میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. خدا صرف ساتھ ہی نہیں ہے, وہ ہمیں چھڑائے گا بھی. اس کا مطلب ہے اس سال کے اندر کئی وبائیں آ سکتی ہیں, کئی حادثے آ سکتے ہیں, خدا ہمیں چھڑانے کے لیے ہمارے ساتھ ہوگا. ہم اس شورٹی کے لیے اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. 9ویں آیت, تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا, اور خداوند نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا, اور دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے. کن کو اکھاڑے اور ڈھائے؟ سلطنتوں کو, بادشاہیوں کو. کیسا ویسے اختیار دیا خدا نے اپنے بندہ یرمیہ کو. اس نے کہا میں نے تجھے مقرر کیا کہ تو قوموں پر اور سلطنتوں پر کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. پہلے سے پہلے کہ نئی چیز آپ تعمیر کریں اور لگائیں, پرانی چیزوں کو آپ کو ڈھانا اور ریموو کرنا پڑتا ہے. طریقی کے کاموں کو نکالنا ہوگا اور خدا کی بادشاہی کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. یرمیہ کی زندگی کے لیے خدا کا پلان تھا, خداوند یسوع کی زندگی کے لیے خدا کا پلان تھا. دونوں نے اپنا مشن پورا کیا, اور یہ مشن پورا کرنے کے لیے کئی دفعہ آپ کو مشکل حالات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. ویسے مسیح یسوع بھی دکھوں میں سے گزرا, لیکن وہ جانتا تھا اینڈ میں ہوگا کیا. اس لیے لکھا ہے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھے, اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صلیب کا دکھ سہا. وہ جانتا تھا کہ اینڈ میں کتنی بڑی خوشی ہے جو مجھے ملنے والی ہے, کیونکہ اس کی نظر خوشیوں پر تھی, اس کی نگاہ اینڈ پر تھی. یرمیہ بھی, میں اس کی زندگی پڑھ رہا تھا, ایک دفعہ اس کو کنویں میں ڈال پھینک دیا گیا کلام سنانے کی وجہ سے. تو کلام سناتا ہے, پکڑ کر اس کو جیل میں ڈال دیا. تو ہماری مرضی کے مطابق نبوت نہیں کر رہا, بادشاہ نے کہا. ویسے خدا کا کام, اس کا مشن پورا کرنے کے لیے کئی دفعہ دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ ہم دکھ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں. میرے خیال میں مین بات یہ ہے خداوند تو کیا چاہتا ہے. اگر خدا کی مرضی ہے اور وہ میرے دکھ اٹھانے سے پوری ہو جائے تو پھر ہمیں دکھ اٹھانے کی پرواہ نہیں ہے. ایک اور بندے کی زندگی پر میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں, اور وہ بندہ ہے خورس. یسایہ کی کتاب, اس کا 44واں باب, 44 کی آخری آیت. 26ویں آیت سے پڑھتے ہیں. اور اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا. خدا کہہ رہا ہے میں اپنے خادموں کے کلام کو ثابت کرتا ہوں. ویسے رسولوں کی زندگی میں یہ ہوا, لیکن پھر وہ نکل کر ہر جگہ منادی کرتے رہے, اور خدا ان کے کلام کو معجزوں سے ثابت کرتا رہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں.
ایلیا کے وسیلہ سے جب اس بیوہ عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا تو وہ عورت کہنے لگی اب میں جان گئی ہوں کہ تو واقعی مرد خدا ہے اور تیرے منہ میں خدا کا کلام ہے۔ خدا اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے، پہلے ہمیں یہ دعا کرنی ہوگی خداوند تو اپنے کلام کو معجزوں سے ثابت کر۔ یہاں پہ لکھا ہے پہلے 44واں باب آیت نمبر 26 میں، اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مصلحت کو پورا کرتا ہوں۔ جو یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا، اور یہودا کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے، اور میں اس کے کھنڈروں کو تعمیر کروں گا۔ جو سمندر سے کہتا ہوں کہ سوکھ جا، اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ ویسے خدا کے کہنے سے سمندر سوکھ گیا تھا، ندیاں بھی خشک ہو جاتی ہیں، ندیاں بھی سوکھ جاتی ہیں۔ خدا کے کلام میں پاور ہے۔ 28ویں آیت پر ہم غور کریں، اور جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا۔ یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کو اس کی بنیاد ڈالی۔ جب یہ پیشن گوئی ہوئی، ہیکل بھی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ نبوکد نظر بادشاہ لوگوں کو قیدی بنا کر لے جانے والا تھا، لے جا چکا تھا۔ خدا نے اپنے ایک بندے کا نام لیا، اس نے کہا یہ میرا بندہ خورس ہے، یہ میری مرضی کو بالکل پورا کرے گا۔ اور یہ خورس کون تھا؟ یہ خدا کا بندہ نہیں تھا، یہودی نہیں تھا، یہ ایران کا بادشاہ تھا۔ ایران کا بادشاہ خورس، خدا کہہ رہا ہے شاہ فارس خورس ہے، اس کے حق میں کہتا ہوں وہ میرا چرواہا ہے، وہ میری مرضی بالکل پوری کرے گا۔ ویسے خدا کسی کو بھی اپنی مرضی اور ارادہ پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، خورس کا نام لے کر خدا نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی کہ خورس نام کا بندہ آئے گا، وہ میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بابل سے سب لوگ واپس جائیں، وہ سونے چاندی کے برتن واپس لے کر جائیں، میں ان کو پیسے بھی مہیا کر رہا ہوں، اور واپس جا کر پھر سے خدا کے گھر کو، ہیکل کو تعمیر کریں۔ ایسے خدا بادشاہوں کے دلوں کو ابھارتا ہے، اور شاہ فارس خورس نے ایسا کیا۔ ایک جگہ پر بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، شاہ فارس نے خط لکھا، اس نے کہا خدا نے مجھے، آسمان کے خدا نے برپا کیا ہے کہ میں اس کا گھر جو یروشلم میں ہے پھر سے تعمیر کروں، اس لیے سب لوگ واپس جائیں اور جتنے پیسے چاہیے ہوں شاہی خزانے سے ان کو پے کیے جائیں۔ ویسے خدا معجزے کر سکتا۔ خورس کی بابت خدا نے جو کچھ فرمایا وہ پورا ہوا، اور شاہ فارس خورس نے خدا کی مرضی اور ارادے کو پورا کیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، خدا نے کہا تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا، اور تو نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ یوحنا۔ وہ خدا کا آگے آگے اس کی راہیں تیار کرے گا، وہ اولاد کے دل باپ کی طرف اور باپ کے دل اولاد کی طرف مائل کرے گا۔ یوحنا نے اپنے مشن کو پورا کیا۔ لوگ آئے، وہ سمجھ رہے تھے یہ یسوع ناصری ہے شاید جو آ گیا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا نو، میں وہ نہیں ہوں، میں تو صرف اس کے آگے آگے راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دولہا وہ ہے، میں اس لائق نہیں کہ اس کی جوتیوں کا تسمہ بھی کھول سکوں۔ حقیقت میں وہ ہستی ہے جو آنے والی، میں اس کے آگے آگے اس کا پیش رو ہوں جو بھیجا گیا۔ یوحنا پیدا ہوا تو اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، اور یوحنا نے اپنے مقصد کو پورا کیا۔ بس اس کے بارے میں یسوع نے ایک بات کی، اس نے کہا گو اس نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بائبل کے اندر لکھا ہے، لیکن جو اس نے یسوع کی بابت کہا وہ بالکل صحیح تھا۔ مسیح یسوع نے یوحنا کے بارے میں کہا جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ یوحنا کا درجہ دیکھیں، خدا اس کو کیا دے رہا ہے، بھلا کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے مشن کو پورا کیا۔
آپ بھی اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں اور پھر دعا کرنی ہے، خدا تو نے مجھے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں برپا کیا ہے، میں اپنے اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ آخری اگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا مشہور کریکٹر ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اور وہ بندہ ہے سمسون۔ سمسون کا نام سنا ہے؟ یہاں پر 13ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیدا ہی اس لیے ہوا، اس کی زندگی کا ایک مشن تھا، مقصد تھا۔ 13واں باب آیت نمبر 2، منوہا اس کے باپ کا نام ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہے خداوند کے فرشتے نے اس عورت کو دکھائی دے کر کہا، دیکھ تو بانجھ ہے، تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا، کوئی ناپاک چیز نہ کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی استرا نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ اس کا مشن کیا تھا؟ فلسطینیوں کے ہاتھ سے، اس وقت فلسطینیوں کا قبضہ تھا ان پر، وہ ان کو دکھ دے رہے تھے، ان پر حکمران تھے۔ خدا نے کہا یہ لڑکا جو پیدا ہوگا یہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دلائے گا، یہ اس کی زندگی کا مشن ہے۔ اور یہ مشن پورا کرنے کے لیے خدا جس کام کے لیے آپ کو بلاتا ہے وہ کام کرنے کے لیے قوت بھی دیتا ہے۔ اپنی طاقت سے آپ خدا کے مشن کو پورا نہیں کر سکتے، اسی لیے یسوع نے جب شاگردوں کو بھیجا تو کہا تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، لیکن پہلے جا کر یروشلم میں ٹھہر جاؤ، جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، یروشلم میں ٹھہرے رہو، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کام کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے، یہ ہے کام جو تم نے کرنا ہے، لیکن یہ کام میری دی ہوئی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سمسون تو فلسطینیوں کے ہاتھ سے اسرائیلیوں کو رہائی دلائے گا، لیکن سمسون کو خدا نے سپر نیچرل قوت عطا کی۔ یہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کے لیے مخصوص تھا۔ نذیر کا مطلب ہے اس کا ایک عہد ہے، ناظرائٹ واؤ جس کو کہتے تھے، نظارت کا عہد، وہ اس نے باندھا ہوا تھا، اس کی شرائط تھی، یہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کے لیے مخصوص تھا۔ مشن ہے، مقصد ہے۔ سو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے خدا کا روح اس پر نازل ہوتا، اور ایک گدھے کی ہڈی سے اس نے 1000 فلسطینیوں کو مار ڈالا، ہڈی سے، گانے سے نہیں، یا کسی اور اسلحے سے نہیں۔ ویسے خدا طاقت دیتا ہے، اس نے بڑے بڑے کام کیے، شیر کو مار ڈالا بغیر کسی ہتھیار کے، ہاتھوں سے چیر ڈالا، بڑے بڑے کام، طاقت والے کام بھی خدا نے اس کو سپر نیچرل قوت دی ہوئی ہے۔ لیکن کیا یہ اپنی زندگی میں خدا کے الہی مقصد کو پورا کر سکا؟ نہیں کر سکا، کیونکہ یہ جن سے رہائی دلانے کے لیے برپا کیا گیا، انہی فلسطینیوں کی عورتوں سے یہ محبت میں گرفتار ہو گیا۔ کم از کم 3 عورتوں کا ذکر ہے تزاد کی کتاب میں۔ تمنت میں ایک عورت تھی، اپنے ماں باپ سے کہنے لگا یہ مجھے پسند آتی ہے، اس سے میری شادی کر۔ انہوں نے کہا کیا فلسطینیوں میں کوئی عورت نہیں ہے اسرائیلیوں میں جو تو فلسطینیوں کی بیٹیوں کی طرف جا رہا ہے؟ لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ویسے کئی دفعہ بچے ضد پر اڑتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، یہ لو میرج ہمیشہ خراب ہی کرتی صحیح بات ہے، یہ خطرناک ہے، کیونکہ پیدائش کی کتاب 6 باب میں بھی لکھا ہوا ہے، خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھا اور جن کو چنا ان سے بیاہ کر لیا، دیکھا کہ خوبصورت ہیں، معیار خوبصورتی تھی بس، اور رزلٹ کیا نکلا؟ ساری دنیا شریر ہو گئی اور کوئی راست باز باقی نہیں بچا سوائے نوح اور اس کے خاندان کے۔
خدا کو نے طوفان بھیج کر اس وقت کی دنیا کو ختم کر دیا. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن سمسون کی زندگی میں یہ کام ہوا. پھر اس نے خدا کے لیے ڈیڈیکیشن کا عہد بھی توڑ ڈالا. لاش کو بھی ٹچ کیا جو نہیں اس کو کرنا چاہیے تھا. شیر کی لاش کو ٹچ کیا تو شاید کھایا نا. پھر اس نے بال بھی کٹوا دیے. دلیلا کو بتا دیا کہ میری طاقت کا راز اس میں ہے کہ میں یہ سر کے بال بچپن سے کاٹے نہیں گئے جو کہ میں خدا کا نذیر ہوں. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، اب تو تیرے بال کاٹنا لازمی ہے. اس نے اس کو سلایا. آج کل کے حساب سے ہوتے تھے پتہ نہیں کھانسی والا سیرپ اس کو پلا دیتی، یہ سو جائے، اور پھر اس کے بال اس نے کاٹ ڈالے. تو اینی وے کہنا میں یہ چاہتا ہوں، خدا نے سمسون کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو اپنا نذیر مقرر کیا، اپنی قوت اس کو دی، لیکن یہ دنیا کی محبت کے سبب سے اپنی زندگی کے مشن کو پورا نہ کر سکا. بہت سے لوگ آج بھی ایسا کر رہے ہیں. خدا کا ان کی زندگی کے لیے مقصد ہے، منصوبہ ہے. خدا کا ہر آدمی کے لیے منصوبہ ہے. آئیے آج یہ عہد کر لیں کہ خداوند میں سمسون کی طرح نہیں بننا چاہتا، میں تیری مانند بننا چاہتا ہوں. میں یوحنا کی طرح بننا چاہتا ہوں. میں خورس کی طرح اپنے مشن کو پورا کرنا چاہتا ہوں. خداوند جو تو نے کام میرے کرنے کے لیے مقرر کیے ہیں مجھ پر ظاہر کر. میں تیری آواز سننے والا بننا چاہتا ہوں. اس آنے والے سال میں میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اپنی سوچوں کو میں پیچھے کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی خداوند پوری ہو. آئیے کھڑے ہوں، خدا کی حضوری میں ہم دعا کریں. ہاللیلویہ. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 خداوند جو بھی تیرا مقصد ہے، اس کلیسیا کے لیے جو تیرا پرپس ہے، تو اپنے پرپس کو پورا کر. ہاللیلویہ. سب دعا کریں. میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک کے لیے خدا کا کوئی نہ کوئی پروگرام ہے. خداوند نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا. خداوند تو نے جو بھی مشن میرے لیے رکھا ہے، میں اپنے اس مقصد کو جاننا چاہتا ہوں. آئیے اپنے کان اس کی طرف لگائیں، اسے کہیں خداوند تو میری مدد اور رہنمائی کر. میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں. مجھے اس کام کو کرنے کے لیے قوت بھی عطا کر. روح القدس کی قوت نازل کر. ہاللیلویہ. 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 Praise God. Praise God. Praise God. تیرا الہی مقصد، تیرا الہی مقصد، تیرا ارادہ ہماری زندگیوں میں پورا ہو. The will of God be done. Let the will of God be done. Let the will of God be done. Hallelujah. تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. اس 2024 کے خداوند جو بھی تو میرے لیے پلان رکھتا ہے، میں تیرے ارادہ کو جاننا چاہتا ہوں. تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہوں. ہاللیلویہ. تیرا شکر ہو، 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 تیرا شکر ہو. ہاللیلویہ. 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 یا لا 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 برا بازا ربا لا ہاں. یا لا 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 برا بالا لا 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 ہو ریا. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ya la 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 holy ala bara bazara. Nabato kolo kolo hori ala bara bara. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Rabarola rola rabaroto kolo. Shukar, 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 shukar. Thank you, Lord. 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 Ra 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 ba la ra ba da ra da ra. Ra ba ra ra lo lo ya ba ra da la ra ra. Hallelujah. 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 Ra ba la ba ra ba da ra ba la da ka ra ba. Ra ba la ba ra ba da ra ba da ka ra da ka. Praise God. Praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hmm. Praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God, praise God, praise God. साउल जब दमिश्क की राह पर जा रहा था, खुदावंद उस पर जाहिर हुआ। उसने कहा, साउल है साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसे पता नहीं था कि मैं किस खुदा की मुखालफत कर रहा हूं। उसका ख्याल था कि ये एक बिदती फिरका है जिसको खत्म करना शायद सवाब का काम है। उसने सवाल किया, खुदावंद तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? जवाब मिला, मैं यस्सु हूं जिसे तू सताता है। और अगला उसकी स्टेटमेंट ये था, खुदावंद तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तेरी मर्जी मेरी जिंदगी के लिए क्या है? और आप जानते हैं हनैनिया जो उसी शहर दमिश्क में रहता था, खुदा उस पर जाहिर हुआ। उसने कहा, देख साउल नाम का बंदा वहां बैठा है, दुआ कर रहा है, दुआ रोजे में है। अरे उसने कहा, हाँ खुदावंद मैंने उसका नाम सुना है और वो यहाँ भी तेरे लोगों को सताने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। उसने कहा, वो गैर कौमों तक मेरा कलाम पहुंचाने का चुना हुआ मेरा वसीला है। इससे साबित किया होता है कि जो सवाल साउल ने उस राह में किया, खुदा उसका जवाब दे रहा था कि तू, मैं क्या चाहता हूं कि तू मेरे लिए करे? तू गैर कौमों तक मेरा कलाम पहुंचाने का वसीला है। यह है तेरा मिशन। क्या पौलुस ने अपने मिशन को पूरा किया? किया। हमारे लिए भी खुदा का मकसद है। मेरे ख्याल में जैसे साउल ने खुदावंद से पहले दिन ही यह सवाल किया, शायद हमें पहले दिन ही तौबा करने के बाद यह सवाल करना चाहिए, खुदावंद तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए? अब मैं ये जिंदगी मेरी नहीं बल्कि तेरी है, तूने मेरी कीमत अदा की है, जो तू चाहता है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आइए आज इरादा कर लें, खुदावंद तू जहां मुझे लेकर जाना चाहता है मैं जाऊंगा। यिर्मयाह को खुदा ने यही कहा, उसने कहा, जहां मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, जो मैं तुझसे कहूंगा तू कहेगा। देख मैंने तेरे मुंह को छुआ और अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। आइए आइए दुआ करें, खुदावंद मेरे मुंह को छू, अपना कलाम मुझे अता कर, ताकि मैं तेरी बातें तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकूं और वहां जाऊं, जाने के लिए तैयार हूं जहां पर तू मुझे भेजता है। हालेलुया। भाई नजीर आए दुआ करें, प्रे इन जीसस नेम।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेहरबान खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू हम में से हर एक की जिंदगी के लिए खुदावंद मंसूबा रखता है, और मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। और खुदावंद, मेरी ये ख्वाहिश है, जितनी जानों ने तेरे कलाम को सुना है, हर एक जिंदगी अपने आप को तेरे ताबे करे और तेरे उस इलाही मंसूबा के अंदर दाखिल हो जाए। हालेलुया। और जो मंसूबा तू हमारे लिए रखता है खुदावंद, हम अपने आप को तेरे हजूर में सबमिट करते हैं और उसे पूरा करने के लिए अपने आप को अवेलेबल करते हैं। हालेलुया। खुदावंद, हमें छू ले और उस इलाही मंसूबा को हम खुदावंद पूरा करने के लिए तेरी डायरेक्शन चाहते हैं, तेरी रहनुमाई चाहते हैं। हमारी मदद कर। हालेलुया। हम अपने आप को पेश करते हैं तेरे सामने। खुदावंद, तेरी इलाही मर्जी और तेरा मंसूबा हमारी जिंदगियों में साल में पूरा हो, और ये तेरी इलाही मर्जी है कि एक भी हलाक ना हो, बल्कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और खुदावंद, तेरा ये मंसूबा हम लेकर तेरे कलाम की खुशखबरी लेकर दुनिया तक जाएं और दूसरों को इस बड़ी नजात में दाखिल करने का जरिया बन जाएं। हमारी मदद कर। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी है खुदावंद, जिस तरह गुजरे साल में तूने हमारी हिफाजत की, इसी तरह आने वाले साल में खुदावंद हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। जो जिंदगी और खुदावंद शादमानी का सरचश्मा है, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद, आने वाले साल में हमारी जिंदगी में तेरी इलाही मर्जी पूरी हो। ब्लेस अस लॉर्ड, यीशु के नाम में, आमीन। आज शाम को 8 बजे हम इबादत के लिए फिर जमा होंगे। इसलिए जमा होंगे कि इस 2023 के अंदर खुदा ने हम पर रहम किया, हमें ज़िंदगी दी। जो कुछ भी खुदा ने आपकी ज़िंदगी में 2023 के अंदर किया है, उसके लिए हम उसका शुक्र अदा करना चाहते हैं और अगले साल को खुदा के हाथों में सौंपना चाहते हैं। खुदावंद, तेरी इलाही मर्जी हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो। आइए पिछले साल पर गौर करें, और अगर खुदा ने हमें बचाया है, आइए उससे कहें खुदा तेरा शुक्र है। अगर खुदा ने आपको शफा दी है, उससे कहें खुदा तेरा शुक्र हो। भाई, रियासत के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। उसके पाँव पर ज़ख्म सा है, जिसको सर्जरी करके वो निकाला है। सो आइए उस भाई को अपनी दुआओं में याद रखें और खुदा का शुक्र अदा करें। हालेलुया। खुदावंद, तेरा शुक्र हो तेरी बरकतों के लिए, तेरी रहमतों के लिए। गुजरे साल में तूने खुदा हमें बचाया। वो हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी तूने हम पर रहम किया और हमें बरकत दी है। ब्लेस गॉड, ब्लेस गॉड। मैं भाई रियासत के लिए शफा की दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद, ये बीमारी और कमजोरी जाती रहे, शुगर के ये असरात तेरे नाम में जाते रहे। ब्लेस, अपने बंदा को छू और बरकत दे, उस खानदान पर रहम कर। जब तेरे बच्चे यहाँ से जाएं, तेरी हजूरी उनके साथ रहे। खुदावंद, मदद कर, मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। कल सुबह 11 बजे नए साल की इबादत के लिए हम यहाँ पर जमा होंगे। सो मेहरबानी से टाइम पर आएँ, कोशिश करें कि 11 बजे तक पहुँच जाएं। और आज शाम को 8 बजे से 10 बजे तक भी यहाँ पर इबादत होगी। आइए खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हैं। हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन, आमीन। एक और दुआ की